بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے بعد جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا تو ایک نیا امتحان شروع ہوا، امامت کا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے جب امامت کا حق مانگا تو بیمار کربلا امام زین العابدین نے ایسا فیصلہ سنایا کہ خود حجر اسود نے بھی گواہی دی۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے جناب بیمار کربلا امام سجاد المعروف امام زین العابدین نے اپنے چچا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جواب دیا؟ کیا امامت کے حقدار محمد بن حنفیہ تھے؟ کیا امام زین العابدین نے خود امامت کے دعوے دار تھے اور اپنے آپ کو اس منصب کے قابل سمجھتے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کو امامت کے بارے میں کوئی وصیت یا ہدایت فرمائی تھی؟ محترم ساتھیو، تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ مختار سقفی سمیت کئی سیاسی شخصیات نے امام زین العابدین کو واقعہ کربلا کے بعد امامت سنبھالنے کی دعوت دی، لیکن امام زین العابدین نے دنیاوی سیاست سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا اور خاموشی اور عبادت اختیار کرتے ہوئے سب کی درخواستیں ٹھکرا دی۔ اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ خاندان بنی ہاشم وہ خاندان ہے جس نے دین اسلام کو زندہ رکھا اور اس کی حفاظت کی، ورنہ اس زمانے کے لوگ اسلام کو مٹانے کے ہر طریقے آزما رہے تھے، لیکن بنی ہاشم نے اپنی قربانیوں سے دین کو بچا لیا۔ اسی خاندان بنی ہاشم میں ایک عظیم شخصیت جناب محمد بن حنفیہ کی بھی ہے، جنہوں نے اسی گھرانے میں تربیت پائی۔ آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر بن قیس قبیلہ بنی حنفیہ سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آپ کو حنفیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ایک کنیز تھی جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس وقت قید کیا گیا جب بنی اسد نے بنی حنفیہ پر حملہ کیا اور حضرت علی نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کی۔ اب چونکہ آپ کی وفات سن 81 ہجری میں ہوئی، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اگر خولہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر رکھنا۔ ابن حنفیہ کے کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہونے کے بارے میں امام طاؤس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کی انگلیاں خراب ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو آنکھوں کا مرض بھی لاحق تھا۔ یہ ایک دوسری روایت ہے جسے اب ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس روایت کے مطابق وہ بیمار تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دودی زرہ تحفے میں ملی تھی۔ جب انہوں نے وہ زرہ پہنی تو وہ 1 گز اور 4 انگشت بڑی نکلی۔ محمد بن حنفیہ نے اس زائد حصے کو ہاتھ پر لپیٹ کر توڑ دیا، اسی وجہ سے وہ نظر بد کا شکار ہو گئے اور کافی عرصہ تک ان کی انگلیوں سے خون ٹپکتا رہا۔ یہی وجہ بنی کہ وہ امام حسین کے ساتھ کربلا نہیں جا سکے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ تلوار یا نیزہ پکڑ سکیں۔ علامہ ہلی سے جب پوچھا گیا کہ کیا محمد بن حنفیہ اپنے بھائی امام زین العابدین کی امامت کو مانتے تھے اور کیا ہمارے علماء کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ جانے پر ان کے پاس کوئی معقول عذر تھا یا نہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوتا تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوتا؟ اسی طرح عبداللہ بن جعفر اور دوسرے ایسے افراد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو علامہ ہلی نے جواب دیا کہ امامت کے اصول میں یہ بات ثابت ہے کہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں توحید، ایمان، عدل، نبوت اور امامت۔ محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر
ایسے بلند مقام والے افراد ہیں کہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس عقیدے کے خلاف جائیں یا اس ایمان کو چھوڑ دیں جو ہمیشہ کی کامیابی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ امام حسین کا ساتھ انہوں نے کیوں نہ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھے اور باقی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام حسین کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوفہ کے لوگ امام حسین کی مدد کریں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ ہماری رائے میں یہ بات درست نہیں کہ وہ لا علم تھے، کیونکہ علامہ ہلی نے بھی فرمایا ہے کہ محمد بن حنفیہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور امام حسن سے منقول ان احادیث سے ناواقف ہوں جن میں امام حسین کی شہادت کا ذکر موجود ہے۔ ابن عاصم نے لکھا کہ جب امام حسین مدینہ سے نکلنے لگے تو محمد بن حنفیہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر امام حسین نے فرمایا کہ تمہارا مدینہ میں رہنا بہتر ہے، تم وہیں رہو اور میرے حالات سے باخبر کرتے رہنا۔ ان روایات کی بنیاد پر یہ کہنا غلط ہے کہ محمد بن حنفیہ نے بدنیتی یا غداری کی، کیونکہ وہ حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بہادری سے شریک ہوئے، حتیٰ کہ جنگ صفین میں ان کی ایک ٹانگ پر زخم بھی آ گیا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں امامت کے لیے آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میری امامت کو تسلیم کریں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ امام حسین نے اپنے بعد کسی کو امام مقرر نہیں فرمایا۔ حسین نے پہلے دو اماموں کے برعکس اپنے بعد کسی کو امام مقرر نہیں کیا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے بافضل فرزند ہیں۔ عمر اور زیادہ احادیث بیان کرنے کے لحاظ سے انہیں امام زین العابدین پر کچھ فضیلت حاصل تھی۔ امام سجاد نے اپنے چچا کے جواب میں انہیں جہالت سے دور رہنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے لکھا کہ میرے والد نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت کی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا تھا۔ محترم ساتھیو، اس بارے میں امام طبری اور امام سیوطی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد نے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ آؤ ہم حجر اسود کے پاس جا کر اپنا معاملہ حل کرتے ہیں۔ حجر اسود ہم میں سے جس کی امامت کی گواہی دے گا وہی امام ہوگا۔ یہ ان کا ادب تھا کہ وہ اپنے بڑوں سے الجھنا نہیں چاہتے تھے اور فیصلہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ پھر وہاں جا کر سب سے پہلے محمد بن حنفیہ نے اللہ کے حضور گریہ زاری کی اور اپنی امامت کی گواہی کے لیے دعا کی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد امام سجاد نے دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی مانگی تو حجر اسود سے آواز آئی اور اس نے علی بن الحسین کی امامت کی گواہی دی۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ بھی امام سجاد کی امامت کو تسلیم کر لیا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ روایت ظاہری طور پر بیان کی گئی تاکہ کمزور العقیدہ شیعہ محمد بن حنفیہ کی طرف مائل نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث منقول ہے کہ محمد بن حنفیہ امام سجاد کی امامت پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طرح قطب الدین راوندی نے ابن حنفیہ کے خادم ابو خالد کابلی سے روایت نقل کی ہے، جس نے ابن حنفیہ سے امام سجاد کی امامت کے بارے میں پوچھا تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا، میرے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے امام علی بن الحسین علیہ السلام ہیں۔ امام زین العابدین کی امامت کے بارے میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عاشوراء 61 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اسی وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ آپ کی امامت کا زمانہ سن 94 یا 95 ہجری تک رہا، یعنی آپ کی شہادت تک جاری رہا۔ شیعہ محدثین کی روایتوں کے مطابق امام زین العابدین اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے حقیقی جانشین تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث منقول ہیں جن میں 12 ائمہ کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تمام احادیث امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سمیت تمام ائمہ کی امامت، خلافت اور ولایت کی تصدیق کرتی ہیں۔
شیعہ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، زرہ اور دیگر نشانات نبوت ہمیشہ ائمہ کے پاس رہتے تھے اور یہ چیزیں امام زین العابدین کے پاس موجود تھی۔ یہاں تک کہ اہل سنت کی کچھ کتابوں میں بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امانتیں امام سجاد علیہ السلام کے پاس تھی۔ مزید یہ کہ امام سجاد علیہ السلام کو اہل تشیع نے امام کے طور پر مانا اور آپ کی امامت کا آغاز آج تک امت میں تسلیم شدہ اور مشہور ہے، جو آپ کی سچی جانشینی کا کھلا ثبوت ہے۔ محترم ساتھیو، یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب اپنے باپ کی عبرتناک موت کے بعد حکومت سنبھالی تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور ان سے کہا کہ وہ خلافت قبول کر لیں، لیکن امام زین العابدین نے اس کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہتے ہوئے عبادت و تنہائی اختیار کر لی۔ مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ علی بن الحسین دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اسی عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جانے لگا۔ ابن عبد الروا لکھتے ہیں کہ جب علی بن الحسین نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، افسوس تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ مالک بن انس روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی بن الحسین نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کہا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے۔ محترم ساتھیو، خود سوچئے، جس شخص کے دل میں خدا کا ایسا خوف ہو وہ دنیاوی شان و شوکت اور حکومت کے تخت کو کیسے قبول کر سکتا تھا؟ یقیناً آپ امام حسین علیہ السلام کے بعد امت مسلمہ کے متفقہ امام تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، نہ کبھی سکون سے پانی پیا۔ جب بھی کھانا سامنے آتا تو آپ فرمایا کرتے تھے، آل محمد پیاس سے شہید کر دیے گئے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ پھر اتنا روتے کہ آپ کی ہچکی بندھ جاتی اور آپ کے آنسو کھانے میں گر جاتے۔ یوں آپ کی غذا میں ہمیشہ آپ کے آنسو شامل رہتے۔